اور متقین کے اوصاف کہ متقین کی صفتیں کیا اور تقوی کیا۔ متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، ہر وہ کام کرنا جس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اور تقوی کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان کا انشاءاللہ ترجمہ بھی کروں گا۔ اللہ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت انسان کے اوپر تقوی آ جائے انسان میں، اور دوسری بات کہ تقوی کے بعد صبر، اور جس وقت دو چیزیں آ جائیں، تقوی آ جائے صبر آ جائے، پھر اللہ سے انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ سوچ کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا۔ کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد قبر بھی ہے انسان، کل سے مراد آخرت بھی ہے، نفس ما قدمت لغد۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو نا اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو انسان کے سینے کے بتوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان کے سینے میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں۔ جس وقت اللہ سینے کی باتوں، اللہ کے علاوہ سینے کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ انسان خود اپنے سینے کی بات کو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ تو اللہ انسان کے انہ علیم بذات الصدور، بات حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے سینے میں کیا ہے۔ تو ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 4 قسم کے جہنمی لوگ ایسے ہیں جو لوگ جہنم میں جا کر جہنمیوں کو تکلیف پہنچائیں۔ حالانکہ پہلے جہنمی لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے، لیکن 4 قسم کے لوگ جہنم میں جا کر نا، وہ جو جہنم میں لوگ رہ رہے ہیں ان جہنمیوں کو زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، زیادہ پریشان کریں گے۔ اور 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ انسان کہ انگاروں کا صندوق ہوگا، انگاروں کا صندوق اس میں، اور دوسرا انسان جو اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہو، اور تیسری قسم کے انسان جن کے منہ سے لہو اور پیپ جاری ہوگا، اور چوتھی قسم کے لوگ اپنے گوشت کو کھا رہے تھے۔ 4 قسم کے جہنمی لوگ جس وقت جہنم میں جائیں گے نا، تو جو لوگ جہنم میں رہ رہے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہو جائیں گے۔ حالانکہ جہنم کا شور، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کا عذاب انسان کو خود پریشان ہے، لیکن یہ 4 قسم کے لوگ جا کر جہنمیوں کو زیادہ پریشان۔ اور پہلی قسم کے لوگ
جو انگاروں کا صندوق بنا ہوگا اس میں ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ لوگوں کا حق تلفی کرنے والے، لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کا حق کھا لیا، لے لیا قرضہ اپنے اوپر چڑھا لیا، ادھر سے بھی لے لیا، ادھر سے بھی لے لیا، ادھر سے بھی کھا لیا، ادھر سے بھی کھا لیا، لیکن اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیا۔ ایسے قسم کے لوگ لوگوں کا آگے حق نہیں ادا کر رہے، الٹا حق اور اپنے اوپر چڑھا لیا، یعنی لوگوں کا حق لے لے کر کھا کھا کر اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیا ہے۔ تو پھر میں ایسے قسم کے لوگ جہنمیوں کو زیادہ تکلیف پہنچائیں گے۔ اور میں پوچھا جائے گا یہ کون مردود انسان ہے کہ ہم تو جہنم میں آگے بڑے پریشان ہیں، لیکن ہم کو یہ زیادہ پریشان ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ آدمی ہیں جو انسان دنیا میں اپنے اوپر لوگوں کا حق لے لے کر لوگوں سے ادھر سے لے لیا، کھا لیا۔ اور دوسری قسم کے لوگ جو اپنے جسم کو گھسیٹتا ہو، وہ کون انسان ہو؟ جو انسان پیشاب کر کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ ہم بھی پیشاب کر کے نہیں دیکھتے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں پیشاب کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، تو ہم پیشاب کر لیے، پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر پڑتے رہتے، صفائی کرنی، طہارت نہیں کرنی۔ اور تیسری قسم کے لوگ جن کے منہ سے لہو اور پیپ جاری ہوگا، جن کے منہ سے پیپ جاری ہوگا۔ اور چوتھے قسم کے لوگ جنہیں لوگوں کا گوشت کھا رہے ہو، کیا مطلب کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ ایسی ہے جیسے کسی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو جن کے منہ سے لہو اور پیپ، یہ چار قسم کے لوگ جہنم میں جا کر جہنمیوں کو زیادہ تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ بھی اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جس وقت ہم کو موت ہے اسلام کی حالت میں موت۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی تکلیف برداشت کی، اس کے باوجود توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان کر کے فوت کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسلام میں کوئی شک تھا؟ پیغمبر تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، پیغمبر کا پوتا تھا، کوئی شک تھا؟ اس کے باوجود ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ جس وقت موت ہے اسلام کی حالت میں موت ہے۔ اور کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ستقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور پھر آدم سے حوا کو پیدا فرمایا، پھر آدم اور حوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ باندھ دیا ہے۔ آج اپنے آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سب آدم کی اولاد ہے، آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داری کے معاملے میں خاص طور سے اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں، آخرت کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ لوگ اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی، جو اللہ نے بات کہی ہے
وہ برحق بات ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے بھی ڈرنا ہے یہ بات بھی درست کر، سچی بات۔ اگر اللہ سے ڈرو گے اور درست بات کرو گے، صحیح بات کرو گے، سچی بات کرو گے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ صلہ کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال کو صحیح فرمائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم، یعنی تقوی کو اختیار کرنا۔ دیکھو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے سواری اتاری، براق آسمان سے سواری، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے آسمان سے سواری براق آ رہی ہے، اور پھر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کندھوں کے اوپر امام حسن، کتنا مقام اور مرتبہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے براق، اور امام حسن پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کندھے کے اوپر ہے۔ اور تقوی کی طرف آؤ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور اٹھائی زمین سے، اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ سے باہر نکال دی، فرمایا حسن حسن کھجور کو نکال دو، نکال دو، اور ہو سکتا ہے یہ صدقہ کی کھجور ہمارے لیے اور اہل محمد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صدقے کا مال کھائے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکال دیا۔ کون؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام، جس کے اللہ پاک نے اول اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے آسمان سے سواری اتاری ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر امام حسن، اس حسن کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو نکال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان اللہ سے ڈر جائے، یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک اس انسان کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک اس انسان کو رزق یہاں سے عطا فرماتا ہے یہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کر جائے، اعتماد کر جائے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ کی ذات اس انسان کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ پاک نے ہر چیز کا اندازہ بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ہے مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، پیارے پیغمبر میرے بیٹوں کو کافروں نے اٹھا لیا ہے، اور کافر اٹھا کر اپنی جیل میں لے گئے، اور انہوں نے میرے بیٹے کو ہاتھ کڑیاں لگا دیے، بیڑیاں بھی لگا دیے، ہم پریشان، میری بیوی بھی پریشان، اور گھر میں بے روزگاری ہو گئی ہے پریشانی کی وجہ سے، اور میرے بیٹوں کو وہ اذیتیں پہنچا رہے، تکلیفیں پہنچا رہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو وظیفہ کیا بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے صحابی یہ وظیفہ پڑھا کیا کرو. انسان جتنا مرضی غم زدہ کیوں نہ ہو، پریشان کیوں نہ ہو، انسان کے اوپر ایسا وبال، ایسی پریشانی آ گئی، وہ حل نہیں ہو رہی، اس کا حل نہیں نکل رہا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس آیت کے تحت بھی لکھا گیا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ پاک اس انسان کے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اور اللہ پاک اس انسان کو رزق فرما دیتا ہے، یہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں. اور جو اللہ پر توکل کر جائے، اللہ پاک کی ذات اس انسان کے لیے کافی ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہمارا ذہن بن چکا ہے شیطان کو دے کر، یہ آدمی شیطان ہے، ہمارا ذہن اس کو دے کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جس انسان کو جنت کا خزانہ مل جائے اللہ پاک سے وہ انسان اور کیوں چاہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے پڑھو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ آدمی پڑھتا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر نیکی کرانے کی طاقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ انسان نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے. مالک بن عوف اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے پڑھ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ. چاند دن یہ وظیفہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. بات یہ ہے کہ جس وقت انسان کو پریشانی زیادہ آ جائے انسان بھول جاتا ہے، سوچتا ہے کیا کرنا ہے، پریشانی در پریشانی، طبیعت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. چاند دن یہ وظیفہ پڑھا ہے، چاند دن یہ وظیفہ پڑھا ہے، اور جو جیل کے دروازے کے اوپر چوکیدار کے کوئی قیدی باہر نہ نکل جائے، جیل کا دروازہ چوکیدار سویا ہوا ہے، وہ آدمی باہر نکلتا ہے، جیل کا دروازہ کھل گیا ہے، ہاتھ کڑیاں کھل گئی ہے، پاؤں کی بیڑیاں وہ بھی کھل گئی ہے، آدمی صحیح سلامت مالک بن عوف کا بیٹا صحیح سلامت جیل سے نکل کر باہر آ گیا ہے. اور دیکھو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا، اللہ پاک اس کا صلہ کیا عطا فرماتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا صلہ کیا ملتا ہے. آگے جس کا جیل سے باہر نکلتا ہے اور کفار کی بکریاں، اور بکریاں سے پہلے کفار کی اونٹنیاں وہ مالک بن عوف کے سامنے لگ گئی، اور اونٹنیوں نے بکریوں کو بھی آگے لگا لیا ہے. اور مالک کے گھر میں آگے جس وقت آئے گھر میں آواز سنی، اور ماں کو بھی اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرما دی. جس وقت گھر میں دیکھی کہ میرا بیٹا ہے، اور پھر دیکھی کہ یہ بکریاں کہاں سے آ گئی، یہ گائیں کہاں سے آ گئی، یہ اونٹنیاں کہاں سے آ گئی، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹے پہلے مشکل سے دعا کر کے تم کو ہم نے چھڑایا ہے، اور آج تم کفار کی اونٹنیاں بھی لے کر آ گئے ہو.
اور ان کی بکریاں بھی لے کر کے آ گئے ہو، ہم تو ان بکریوں کو ان اونٹوں کو نہیں لیں گے۔ اور جتنی دیر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سے پوچھنا دے کہ یہ بکریاں یہ اونٹ، توجہ کرنا، یہ تقوی کی بات ہے، تقوی کی بات، ہمارا بھی تقوی ہے۔ کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، لیکن مالک بن عوف اور اس کی بیوی کیا کہتی ہے کہ یہ بکریاں لے کر تم آئے ہو اور اونٹیاں لے کر آئے ہو، جب تک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پوچھنا لیں، ہم اتنی دیر بکریوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، ہم اونٹیوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم کو تقوی اور صبر کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ جو تمہارے اندر تقوی اور تم نے صبر کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا کام حل ہو جائے، ہماری مشکلات حل ہو جائے، اور سب سے پہلے تقوی کو اختیار کرو اور پھر صبر کو اختیار کرو، اور دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، تقوی بھی پیدا کرو، صبر بھی پیدا کرو، اور اس کے بعد اللہ سے مانگو، اللہ پاک تم کو عطا فرما دے گا۔ مالک بن عوف نے کیا کیا؟ تقوی بھی اختیار کیا اور صبر بھی اختیار کیا۔ پڑھا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھی چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن وزنہ کتنا ہے کہ اللہ پاک نے جنت کے خزانے سے مومن کو، مسلمان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ پڑھے اللہ پاک نے کفار کی اونٹیاں بھی دے دی، کفار کی بکریاں بھی دے دی، اللہ پاک نے بیٹے کو جیل سے باہر نکال دی ہے، اور اللہ پاک نے گھر میں فراوانی پیدا کر دی ہے کہ اس چیز کو پڑھنے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ فرمایا جو انسان اللہ سے ڈر جائے اور اللہ پاک اس انسان کو رزق فرماتا ہے یہاں سے وہم و گمان میں نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، فرمایا واتقوا علی البر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور لوگوں اگر کسی کا تعامل کرنا تقوی کے اوپر تعامل کرو، وتعاونوا علی تقوی کے اوپر اور بھلائی کے اوپر کسی کا تعامل کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے اوپر کسی کا تعامل کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کسی کی مدد کرنی تقوی کے اوپر کرو، نیکی کے اوپر کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے اوپر کسی کی مدد نہ کرو۔ اور کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بات تقوی ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ یقینا متقی لوگ فی ظلال وعیون، گھنے سائے اور گھنے چشمے، فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھل جن پھلوں کو انسان کا دل چاہے گا، فاکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اور جو دنیا کی زندگی میں تم نے تقوی کو اختیار کیا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا
اور سہتا بہتا بڑی خوشی سے کھاؤ، اِنَّکَ ذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ، اور یقین جانو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا عطا فرماتے نیک لوگوں کو۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا کھانا اللہ پاک 40 دن تک اس انسان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور جو آیات مبارکہ میں شروع خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ متقین کی صفتیں کیا، ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر تقوی ہے، میں تقوی والا انسان ہوں، اور جس انسان کے اندر 6 صاف موجود ہے وہ تقوی ہے، وہ متقی ہے۔ اگر 6 صاف اس انسان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کتاب ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے۔ اور فرمایا کہ متقی لوگ ہے کون لوگ ہیں جو متقین ہیں، اور متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ہمارا ایمان، ہم نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، ان سب چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام موجود، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ غیر ایمان کے لحاظ سے کون لوگ مضبوط؟ صحابہ کرام فرمانے لگے انبیاء۔ فرما انبیاء تو مضبوط ہی مضبوط کیوں؟ ان کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ فرمایا پھر ہم جو ہے مضبوط، اور فرمایا فرشتوں تم ہمارے پاس رہتے ہو۔ فرمایا پھر صحابہ کرام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں موجود ہوں، جن کے اوپر اللہ کی طرف وحی آ جائے وہ بھی مضبوط، جن کے اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود وہ بھی مضبوط ہے۔ فرمایا ایمان تو ان لوگوں کا مضبوط ہے جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے اوپر ان لوگوں کا ایمان۔ ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ آج انسان کہتا ہے میرے اندر ایمان کی کمزوری ہے، نہیں کمزوری، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ ہم پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں، ہمارا یقین اللہ کے فرشتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایمان ہے، جنت کے اوپر ایمان ہے، دوزخ کے اوپر ایمان ہے، سب چیزوں کے اوپر ایمان ہے۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اور دوسری بات متقین کی دوسری صفت وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، متقین لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا، دوسرا کہ قائم کرتے ہیں، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا جس کا مرضی پڑھ لو، جس وقت دل چاہے پڑھ لو، لیکن قائم کرنا اس کے وقت کے اوپر پڑھنا، خیال کر کے پڑھنا، اور نماز کے اندر تقوی کو اختیار کرنا اور سوچ سمجھ کے پڑھنا۔ میں رکوع کی دعا پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، سجدہ کی دعا پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، میں تشہد بیٹھا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، ان سب چیزوں کو خیال سے پڑھنا۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ پاک نے ان کو رزق دیا وہ اس رزق سے غریب لوگوں کے اوپر، یا اس رزق سے جو اس کے اوپر زکوٰۃ پڑتی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ تین اوصاف اس آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے بتائے ہیں۔ فرمایا متقین لوگ کون ہیں؟ ان للمتقین مفازا،
متقین لوگ کامیاب. آج ہم دعا بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن نہ دعا میں سکون ہے نہ نماز میں سکون ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھی نماز میں بھی سکون نہیں ہم کو مل رہا, اور نماز میں بھی ہم کو سکون نہیں, دعا کو بھی ہم کو سکون نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. ان للمتقین مفازا, اور متقین لوگ کامیاب ہے, کامیاب ہے. وہ لوگ ایسے ایسے گزرے ہیں جن لوگوں نے شبہ پڑ گیا کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے, انہوں نے حلق میں انگلی مار کر حرام کے لقمے کو باہر نکال دیا. فرمایا ہم ایسے مال کو پسند ہی کرتے جو حرام کا مال ہے, اور حرام کے مال سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی عبادت کو کس طرح قبول فرمائے؟ کیا سکون آ جائے, آرام آ جائے گا. پتہ ہے کہ یہ حرام کا لقمہ ہے, جان بوجھ کر اس کو کھا رہا ہے, پھر اس کے اندر جا رہا ہے, پھر کہتا ہے میری نماز میں سکون ہو جائے یا میری دعا میں مجھے سکون ہو جائے. کیسے سکون ملے گا؟ تو فرمایا وہ لوگ 3 صاحب تو گزر گئے, اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ساتوں چیز کے جو اتاری گئی آپ کی طرف. آپ کی طرف سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کے اوپر ایمان ہے, اور آپ سے مراد کون ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. یعنی آپ کے اوپر جو اتاری گئی اس کتاب کے اوپر بھی ایمان, اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ایمان. دونوں چیزوں پہ ایمان رکھنا, قرآن کے اوپر ایمان رکھنا اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنا. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی کتابیں تورات, انجیل, زبور, ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان, اور جن پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل کی گئی یہ کتابیں ان کے اوپر بھی ایمان. تورات کے اوپر, انجیل کے اوپر, زبور کے اوپر, داؤد علیہ السلام کے اوپر, اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, سب نبیوں کے اوپر ان کا ایمان ہے. لیکن یاد رکھو بات ماننی ہے, قرآن کی بات ماننی ہے, بات ماننی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. آپ کی موجودگی میں کسی کی بات کو نہیں ماننا, اور آپ قرآن کی موجودگی میں کسی کی بات کو نہیں ماننا. تو تورات کی بات کو ماننا ہے, انجیل کی بات کو ماننا ہے, اور نہ زبور کی بات کو ماننا ہے, اور قرآن کی بات کو ماننا ہے. پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی, اور جو قرآن پاک ہمارے لیے موجود ہے اس قرآن کو ماننا ہے اور قرآن کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے. فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور چھٹی صفت کیا ہے؟ متقین کی صفت چھٹی کیا ہے؟ وہ لوگ جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہم آپ نے سوچنا کہ ہمارے اندر یہ 6 صفتیں موجود ہیں. دیکھو دیکھو ہمارے گریبان, اپنے گریبان میں منہ ڈالو. ہم تقوی کا دعویٰ کرتے ہو, ہم متقی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں. یہ دیکھو کہ ہمارے اندر یہ 6 باتیں موجود ہیں. غیب کے اوپر ایمان ہے, نماز کو قائم کرتے ہیں, جو اللہ نے رزق دی اس کو خرچ کرتے ہیں, قرآن کے اوپر ایمان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے, اور پہلی کتابوں کے اوپر ایمان ہے, پہلے نبیوں کے اوپر ایمان ہے, اور آخرت کے اوپر یقین ہے. یہ غور کرو کہ یہ 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہے تو ہم متقی ہیں. اگر یہ 6 صاف ہمارے اندر موجود نہیں, ہم متقی نہیں. 6 صاف پیدا کرو, 6 صاف کو پیدا کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تمہارے اندر
چھ اوصاف موجود ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ ترجمہ تو ہر انسان پڑھتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ پہلے رکوع میں اللہ پاک نے چھ اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اور چھ اوصاف موجود جن کے اندر چھ صفتیں موجود ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اولئک ہم الفائزون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ یہ چھ اوصاف والے لوگ یہ متقی ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ چھ اوصاف پیدا کر دے۔ ہم متقی بننا چاہتے ہیں، ہم پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق اپنے گلے میں انگلی مار کر اس مال کو باہر نکال سکتا، فرمایا میں ایسے مال کو پسند نہیں کرتا۔ ملازم نے یہی بتایا نا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک کہانی بنا کر کسی کو سنائی تھی، اس کا معاوضہ مجھے آج ملا ہے، میں ایک ٹول لگایا اور میرا ٹول چل گیا، اس کی مزدوری ملی ہے، اس کی مزدوری سے آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق حلق میں انگلی مار کر اس کھانے کو باہر نکال دیا۔ فرمایا میں ایسے کھانے کو پسند نہیں کرتا، یہ کھانا کیا یہ حلال نہیں ہے۔ تو فرمایا ان للمتقین مفازا، متقی لوگ یقین جانو کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، ان کو پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، نہ وہ غم کھائیں گے۔ جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اس کو پر کوئی خوف ہے کسی قسم کا۔ لیکن ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو صفتیں بتا دی، دو صفتیں۔ پہلی صفت ایمان اور دوسری صفت کیا ہے؟ تقوی۔ دو چیزیں اپنے اندر موجود پیدا